بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج میں نے ایک ویڈیو کی جس کے اندر میں نے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے جو کی ہے محترم لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر افتخار الرحمان نے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ملک کا نظام انصاف لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے اندر ناکام ہو چکا ہے، اور انہوں نے ہسٹری بھی بیان کی ہے کہ ان کے والد سندھ کے گورنر ہوتے تھے اور وہ ان کے اے ڈی سی تھے، اور اس دوران جنرل یحییٰ خان نے ایک ایسا کام کہا جس کو میرے والد نے کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیا تھا اور انکار کر دیا تھا۔ یعنی ایک زمانہ تھا جب میرٹ پر جو ہے وہ بات ہوتی تھی، لیکن اب جس طرح کا عدالتی نظام ہو چکا ہے، اس سے اگر عوام کے اندر ریفرینڈم کروایا جائے تو پھر بھی عوام کی 95% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے عدم اعتماد کا اظہار کریں گے۔ انہوں نے کئی کیسز کی، ثانیہ ماڈل ٹاؤن، ثانیہ بلدیہ ٹاؤن، عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی، سیٹھ وقار صاحب کے کلمات، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے مختلف فیصلہ جات، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹس کے مختلف فیصلہ جات کے ریفرنسز دے کر یہ بات پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیروں کے لیے اس ملک کے اندر انصاف ملتا ہے، مافیاز کو انصاف ملتا ہے، مگر غریب آدمی کو یہاں انصاف کے لیے بہت تاخیر 50 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ان کے فیصلے نہیں ہوتے۔ لیکن اتوار کے دن، چھٹی کے دن بھی امیروں کے لیے عدالتیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں۔ اس حوالے سے میں نے گزارش کی خود جو ہے، اور اس حوالے سے مجھے انہوں نے اجازت دی، محترم لیفٹیننٹ کرنل افتخار الرحمان نے۔ انہوں نے پوری قوم کے لیے جو انہوں نے ریٹ پٹیشن آج دائر کی ہے بذریعہ ٹی سی ایس سپریم کورٹ آف پاکستان بھیجی ہے، اس حوالے سے براہ راست وہ مخاطب ہو رہے ہیں، اور ان کا یہ انٹرویو 12-13 منٹ کا ہے۔ آپ میں سے تمام دوستوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی یہ براہ راست گفتگو آپ ضرور سنیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اس میں آواز سے آواز ملائیں اور اپنے اداروں کو بتائیں کہ جناب والا یہ قوم جو ہے ایک عمرانی معاہدے کے تحت ریاست جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، تو انصاف جب تک نہیں ہوگا، امیر اور غریب جب تک قانون کی نظر میں برابر نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ آئیے براہ راست جو ہے وہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر افتخار الرحمان کی جو ریٹ پٹیشن انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی ہے اس حوالے سے گفتگو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام افتخار الرحمان ہے اینڈ میں ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل ہوں پاکستان آرمی کا، اور آج کل میں ایک نیشنل لیول نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے کمیونٹی اپلفٹ پروگرام، اس کا چیف ایگزیکٹو ہوں۔ ہم ہیلتھ، ایجوکیشن اور لائیولیہوڈ یعنی روزگار میں کام کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک پٹیشن لکھی تھی ایز اے کامن سٹیزن آف پاکستان، اور سٹارٹ میں نے کیا کہ پٹیشن میں نے لکھی کس کے لیے؟ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے لیے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے، پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے، اور جنرل باجوہ چیف آف آرمی سٹاف کے لیے۔ اور میں نے بحیثیت ذاتی طور پہ ایک فیل کیا کہ ہمیں ایک پٹیشن دائر کرنی چاہیے سپریم کورٹ میں، جس میں جوڈیشل سسٹم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے تربیت کا، جو میں والد صاحب سے مجھے ملی۔ میرا والد صاحب جنرل رحمان گل ریٹائرڈ تھے، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو گورنر سندھ لگایا، تو گورنر سندھ کے بعد ان کو پھر افغانستان اور لیبیا کا سفیر بھی مقرر کیا گیا تھا۔ جب وہ گورنر تھے تو میں ان کا اے ڈی سی تھا، اور وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ میرے فادر نے اکاؤنٹیبلٹی جو تھی وہ شروع کی تھی اپنے آپ سے اور اپنے بیٹے سے۔ میرے باپ نے جنرل یحییٰ خان جو پریزیڈنٹ تھے ان کو صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی خاتون جو ان کی فرینڈ تھی اس کو بزنس فائدہ پہنچائیں، اور اس کے ساتھ میں نے اپنے فیانسی کو ٹیلی فون کیا تھا گورنر ہاؤس کے پی ٹی سی ایل سے، اور 6 مہینے کا جو ریکارڈ تھا میرے ڈیڈ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے مجھے میرے سیلری سے کٹوتی کی، اور میں 6 مہینے چونکہ تنخواہ تھوڑی تھی مجھے پکوڑے کھانے پڑے۔
اب یہ پٹیشن جو میں نے دائر کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ریفرینڈم کرایا جائے پاکستان میں اس وقت، جو ایک عام غریب انسان ہے وہ ایکسیس ٹو جسٹس یعنی اس کو انصاف ملتا کیسے ہے، تو 95% میں اپنے زندگی کے اوپر اس کو بیٹ کرتا ہوں کہ 95% لوگ جو ہے نا وہ یہ کہیں گے کہ یہ انصاف کو دوبارہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ کیا جائے، ریسٹرکچر کیا جائے، کیونکہ یہ انصاف دو پاکستان کے مترافی ہے، ایک امیر ترین اور پاورفل لوگ اور ایک ہے غریب ترین آدمی جو کہ 10 سال ان کے گزر جاتے ہیں، ان کے کیسز نہیں، مر بھی جاتے ہیں ان کے پراپرٹی کیسز، اور ان کے جو قتل کے کیسز ہیں وہ بھی پینڈنگ رہتے ہیں، وہ خود اس دنیا سے وفات کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کیسز نہیں ہوتے۔ اب یہ جو ساری جو پٹیشن میں نے لکھی ہے اور سبمٹ کر دی ہے آج، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا ورڈ آف گاڈ ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ جسٹس کیسا ہونا چاہیے۔ انفیکٹ ساری دنیا کا نظام جسٹس پر ہے، اور جسٹس نہ ہو تو دنیا میں کوئی نظام نہیں چلتا، بہت دیر تک نہیں چلتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر وہ اپنے کرامت سے اس نظام کو دھرم بھرم کر دیتا ہے، اس کی جگہ نئے لوگ آتے ہیں اور نیا نظام آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں قرآن کے 3 آیتیں، صرف 3 آیتیں کوٹ کرتا ہوں، اور اس کو آپ غور سے سنیے، وہ میرے خیال ہے ساری جوڈیشری کو یہ اپلائی کرتا ہے۔ نمبر 1، سورہ 4 ورس 135، بلیورز بی یو سیکیوررز آف جسٹس، witnesses for Allah, even though it may be against yourselves or your parents or kinsmen۔ یہ کتنا خوبصورت ورس ہے۔ دوسرا، O believers, do you be you securers of justice, witnesses for Allah, let not detestation for a people، یعنی نفرت کسی people سے، move you to not be equitable۔ Be equitable, that is nearer to fearing Allah, and fear Allah. Surely Allah is aware of the things you do۔ یہ ہے سورہ 5 اس کا ورس نمبر 8۔ اس کے بعد ہے surely we have sent down to thee the book، یعنی قرآن پاک، with the truth, so that thou mayest judge between the people by which Allah has shown thee, so be not an advocate for the traitors۔ سورہ 4 ورس نمبر 105۔ تو اب میں نے پٹیشن میں شروع یہ کیا، میں نے کہا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، یہ پٹیشن جو میں نے دائر کی ہے اپنے فیلو ججز سے جو سپریم کورٹ کے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کے ہیں، ان سے سب سے شیئر کریں، اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ کیا آپ لوگ اللہ کے اس ہدایت کی تکمیل کرتے ہیں یا اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام، سٹیزنز، میں سٹیزنز کا ریپریزنٹیٹیو تو ہوں نہیں، میں تو ایک عام شہری ہوں، لیکن ہمارا کام ہمیشہ غریبوں کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں ہیلتھ، ایجوکیشن اور لائیولیہوڈ میں، ہمارا سامنا پڑتا ہے اس سے کہ سٹیزنز کو، عام عوام کو اعتبار اٹھ گیا ہے اس جوڈیشل سسٹم پہ، کیونکہ کچھ ججمنٹس ایسی ہیں جس کے اوپر عوام کو سمجھ نہیں آتی، اور میرا خیال ہے میری پٹیشن میں یہ بنتا ہے کہ اس سوالات کا جواب دیے۔ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ نمبر 1، جس جلدی سے اور تیزی سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ بیل دے رہا ہے کلپریٹس کو، کیونکہ وہ پاورفل ہیں اور رچ ہیں، اس کی مثال نہیں ہے، اٹس بیفلنگ۔ اور دوسرے ہینڈ پہ لاہور ہائی کورٹ، اگر سپریم کورٹ نے فریز کیا ہوا ہے کہ فریز نہیں کیا، انہوں نے کہا جے آئی ٹی کو فوری اوپن کیا جائے ماڈل ٹاؤن کی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس کو فریز کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ماڈل ٹاؤن کے لوگ جو شہید ہو گئے تھے، جو انجرڈ ہو گئے تھے، ان کو انصاف ابھی تک نہیں مل رہا، اتنی تیزی کوئی نہیں دکھا رہا۔ نمبر 2، حدیبیہ کیس ایک کلوز اینڈ شٹ کیس تھا، جج نے مناسب سمجھا کہ ٹیکنالٹیز کے پیچھے ہو جائیں کہ یہ تو 10 سال پرانا ہے، لیکن اسی طرح جب محمد نواز شریف واپس آ رہے تھے تو وہی
جو 10 سال پرانی والی بات ہے اس کو انہوں نے ریورس کر دیا، اس کو معافی بھی دے دی ہائی جیکنگ کیس میں، اور اس کو ملک میں واپس آنے دیا۔ تیسرا عزیر بلوچ کا کیس اور بلدیہ ٹاؤن کے جو جلے ہوئے لوگ تھے ان کا کیس ابھی تک کسی نے نہیں کھولا۔ اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتنی جلدی ریلیف دیا ایک کانویکٹ کو کہ، اور یہ بھی کہا، خدا بننے کی کوشش کی، سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ انہوں نے گورنمنٹ کو کہا یہ آپ گارنٹی دیں کہ یہ مرے گا نہیں، زندہ ہوگا چند دنوں میں، اس لیے آپ گارنٹی دیں۔ اور گارنٹی ظاہر ہے گورنمنٹ ایسا دے نہیں سکتی کسی کے بہاف پہ۔ پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر، کوئی بانڈ نہیں، 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ اس کو جانے دیا، اور ابھی وہ جوڈیشری کے آرڈر کے مطابق وہ لندن میں آرام فرما رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی گورنمنٹ میں، کوئی گورنمنٹ بھی، اور نہ سپریم کورٹ نہ اور کوئی کورٹ۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے چیف جسٹس صاحب کہ پاناما کیس کے بعد جب کنوکٹ ہوا تو یہی مافیا کے لوگ، یہی لوگ کھڑے ہو کے پبلک میٹنگ میں کہتے تھے کہ یہ 5 ججز، اور انہوں نے مذاق بنا لیا تھا اس جوڈیشری کا۔ پھر آتے ہیں وقار سیٹھ صاحب، آنریبل چیف جسٹس آف دا پشاور ہائی کورٹ۔ انہوں نے ایسا ایک ان اسلامک قسم کا ڈیسیشن دیا کہ ایک آدمی اگر مر بھی جائے اس کو 3 دن اس چوک میں لٹکانا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سٹیزنز کہتے ہیں کہ ہمارے کیسز پینڈنگ رہتے ہیں، اور دوسرے کیسز میں وہ ایسی سزائیں سناتے ہیں جو کہ نہ سننے کے برابر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب آصف سعید کھوسہ صاحب آئے، بہت آنریبل چیف جسٹس تھے، لیکن آپ اس وقت ہمارے بارڈرز پہ آرٹیکل 370 جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ ایبروگیٹ ہوا تھا، اس کی وجہ سے بہت ٹینشن تھی کشمیر میں۔ اور اسی وقت یہ چیف جسٹس کو جب ایکسٹینشن ملی تو ہرڈلی ایک اپلیکنٹ نے وڈرا بھی کر لیا تھا کیس، پھر بھی چیف جسٹس صاحب نے اس کو ہیئرنگ کے لیے رکھا، اور کئی ڈیروگیٹری ریمارکس، انکالڈ ریمارکس پیش کیے، اور ان کو رسپونڈنٹ بنایا چیف آف آرمی اسٹاف۔ حالانکہ ان کا رسپونڈنٹ بننے کا تک ہی نہیں تھا، گورنمنٹ نے ان کو ایکسٹینشن دی تھی، گورنمنٹ ہی رسپونڈنٹ تھی۔ یہ ایک قسم کا اپنے آرمی کے ہیڈ کا ایک کرائسس کے وقت ایک کنٹروورشل بنانا، یہ ہمیں پسند نہیں آیا، سچی بات ہے چیف جسٹس صاحب۔ آرمی کیسے فائٹ کرے گی؟ آرمی مورال، نیشن کا مورال کے ساتھ فائٹ کرتی ہے، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی۔ ہمارے انٹرنل تھریٹس بھی ہیں اور ایکسٹرنل تھریٹس بھی، آپ کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد پریزیڈینشل ریفرنس آیا اگینسٹ آنریبل جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے بارے میں، اور بجائے کہ وہ جسٹیفیکیشن دیتے، منی ٹریل بتاتے، انہوں نے مناسب سمجھا کہ انہوں نے ایک پٹیشن ڈال دی کہ بھئی یہ اپوائنٹمنٹ دی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، یہ غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ اور سیورل پٹیشن ڈال دی اس بات کی کہ یہ ٹیکنالٹیز میں دیکھو۔ بات یہ ہے چیف جسٹس صاحب کہ ہم ایک سمپل سٹیزنز ہیں، ہم انڈرسٹینڈ یہی کرتے ہیں کہ اگر وہ منی ٹریل بتا دے کہ یہ کیسا پیسہ گیا، کیسی پراپرٹی خریدی گئی، تو پھر معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ ٹیکنالٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وی آر ایکول بفور دا لا، ایکول بفور گاڈز لا اینڈ ایکول بفور پاکستانز لا، اور اکاؤنٹیبل ہے، جوڈیشری بھی اکاؤنٹیبل ہے، جس طرح آرمی اکاؤنٹیبل ہے، جس طرح میں اور آپ سب اکاؤنٹیبل ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ کیس ہے یہ والا، اور اس ٹیسٹ کیس میں لگ یہ رہا ہے، ابھی فی الحال جو ریمارکس آ رہی ہیں، جیسے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کیس جانے ہی نہیں دیا جا رہا، اور اس کے بیچ میں ٹیکنالٹیز میں پڑ گئے لوگ۔ چیف جسٹس صاحب، اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے خود بہت سے موقعوں پہ کہا کہ جوڈیشل سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا اور اس کو بہت چینجز چاہیے، تو پھر شروع کیجئے، بسم اللہ کیجئے چیف جسٹس صاحب۔ میرا خیال ہے گورنمنٹ بھی تیار ہوگی، سب لوگ تیار ہوں گے، آپ شروع کیجئے اور بسم اللہ کیجئے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا صدر پاکستان سے بھی کہ وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ادا کریں، اور وہ پورے ملک میں
ایک ریفرینڈم کرائیں اور جوڈیشل سسٹم کے بارے میں ویوز لیں عوام کی، کیونکہ عوام کی ویوز، عوام کی تکلیفات ہی دور کرنے ہم نے سارے ملک میں. اور میرے نظر میں اگر جوڈیشل سسٹم جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام نکالا ہے، اگر وہ صحیح فاؤنڈیشن پہ نہ ہو تو ملک کی جو ساخت ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ناؤ اور نیور والی بات ہے، اگر نہ کیا تو ہم بعد میں پچھتائیں گے. تو میں نے یہ جو پٹیشن دائر کی ہے، یہ میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ عوام کو پتہ چلے، عوام بھی شامل ہوں اس معاملے میں. ہم ملک کو بنائیں، ہم ملک میں نظام ایسے قائم کریں کہ جس میں کہ ایکول اپرچونٹیز آف جسٹس ہوں. یہ والا نظام بہت دیر تک نہیں چل سکتا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے. تھینک یو ویری مچ سٹیزن آف پاکستان، آپ کا میرا پیغام سننے کا، اور آپ کا بھی شکریہ چیف جسٹس صاحب آف پاکستان پلس آرمی چیف آنریبل جنرل باجوہ، اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان. آپ واحد ایک پرائم منسٹر آئے ہیں جو بہت آنیسٹ ہیں اور بہت سب رولر سے قائد اعظم کے بعد. لیکن آپ مدینہ کا اسٹیٹ نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ کے قانون کا نظام، جسٹس سسٹم ٹھیک نہ ہو. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو آگے ہلنے بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ مافیا بہت اسٹرانگ ہے. اللہ سب کا نگہبان. میرا میسیج اگر اسپرٹ میں لیا جائے تو بہت اس میں بہت کامیابی ہے پاکستان کی. تھینک یو.